لی ہیں، تو اب آپ ہمارے سامعین کو کیا بتا رہے ہیں؟ جی میں بس وہی واقعہ کربلا کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کرتے ہیں جی بسم اللہ۔ کہ یہ واقعہ دراصل دو نظریات کا ٹکراؤ تھا، یہ جو واقعہ کربلا ہوا ہے، اور اس واقعے نے مسلمانوں کے نظریہ امن کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ ایک نظریہ حسینی تھا کہ اللہ کے اس پیغام امن کو اور سلامتی کو جو اس نے اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء جناب رسول خدا پر نازل کیا، اس کو برقرار رکھنا اور شیطانی قوتوں کو شکست دینا تھا۔ اور دوسرا نظریہ یزیدی کہ جس کے تحت اسلام شیطانیت کو خوش کرنا تھا۔ جو سہیل صاحب جو یزید ہے یہ جوا بازی اور زنا کی ترویج کرتا تھا، اور ایون بہن اور بیٹی سے بھی رشتہ جو ہے اس کو کرنا جائز قرار دے دیا تھا اس نے۔ تو اس نے بڑی ایک چلاکی کی، میں پہلے بھی شاید بتا چکا ہوں کہ اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو ایک سوال لکھ کے بھیجا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ بہن اور بھائی کا رشتہ جائز نہیں ہے، اس نے بڑے ٹرک سے ایک سوال پوچھا کہ اگر ہم گھر میں ایک درخت لگائیں، جیسے آم ہے یا کوئی بھی درخت لگائیں، اور جب وہ درخت بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے، اس پہ پھل آ جائیں، تو اس کے پھل کو خود کھائیں یا دوسروں کو دے دیں، تو پہلا حق کس کا ہوگا؟ تو امام حسین علیہ السلام اس کی نیت کو خوب سمجھتے تھے، تو انہوں نے کہا جی ایسا کریں، اس درخت کو جو سوال لے کے آیا تھا اس کو کہا کہ جس نے بھی یہ سوال پوچھا ہے اس کو کہنا کہ اس درخت کو کاٹو، اگر اس کے کاٹنے سے برادہ نکلے تو اس کا پھل جو ہے تم پر حلال ہے، لیکن اگر اس درخت کو کاٹو اور اس میں خون نکلے تو اس کا پھل تم پہ حرام ہے۔ یعنی ان کو اسی کے اس میں جواب دے دیا جو وہ سوچ رہا تھا۔ تو یزیدی قوتیں سہیل بھائی آج بھی داعش، طالبان، بوکو حرام اور القاعدہ کی شکل میں اسلام کی اصل جو شکل ہے اس کو بگاڑنے کے درپے ہیں، اور حسینیت کے پیروکار امن کے پیغمبر ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جو ہیں یہ محسن انسانیت ہیں، ان کے پیغام اور جرأت اور قربانی کو مسلمانوں کے علاوہ، یہ آپ نے غور سے سننا ہے، اس پہ میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مذاہب کے جو رہنما ہیں انہوں نے بھی بڑی عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں اسٹڈی کر رہا تھا کہ جو نیلسن مینڈیلا ہے وہ کہتا ہے کہ جب مجھے اور کافی سزا کاٹنے کے بعد وہ پھر ظلم کرتے رہے، تو ایک ٹائم آیا کہ میں نے گیو اپ کرنے کا ارادہ کیا کہ بس یہ اب مجھ سے نہیں ہوتا، اور میں جو یہ بات کہیں گے یہ میں مان لوں گا۔ لیکن وہ کہتا ہے جب میں نے امام حسین علیہ السلام کے 10 محرم کے واقعات کو اسٹڈی کیا تو پھر میں نے اپنا ارادہ تبدیل کیا کہ نہیں، اگر دنیا میں رہنا ہے اور پیچھے ایک لیگیسی چھوڑنی ہے تو نہیں، میں مہار نہیں مانوں گا، میں گیو اپ نہیں کروں گا، میں سرنڈر نہیں کروں گا۔ اسی طرح مہاتما گاندھی جو ہیں جنہوں نے پورا انڈیا جو ہے بنایا، اس نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حسین علیہ السلام سے سیکھا کہ نا مصائب حالات کے باوجود وکٹری کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جواہر لال نہرو، رابندر ناتھ ٹاگور، اچھا آگے ایک راجندر پرساد، یہ انڈیا کے سابق صدر بھی رہے ہیں، مہیش بٹ، کرن سنگھ، اچھا، اور یہ تو چلیں اسی علاقے کے تھے۔ لیکن ایک جو گورا ہے اس کا نام ہے چارلس ڈکسن، یہ بڑا اسکالر ہے، یہ کہتا ہے کہ امام حسین جو تھے، کہتے ہیں نا جی وہ 2 شہزادوں کی لڑائی تھی، وہ کہتے ہیں اگر وہ لڑائی کے لیے آتے تو چھوٹے چھوٹے بچوں اور بیوی کو ساتھ کیوں لاتے، یہ چارلس ڈکسن نے کہا ہے۔ اسی طرح ایک اور بڑا وہ ہے اسکالر ہے، اس کا نام ہے پیٹر جے چالوسکی، چیلکواسکی، تو اس نے کہا کہ حسین نے شہادت قبول کی، اور یہ پیٹر جے چیلکواسکی، سر ولیم میوئر اور سائمن اوکلے، یہ سارے یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے شہادت قبول کی لیکن یزید کی بیعت نہیں کی۔ اور سب سے بڑی چیز، آج میں میرا یہ بھی آن ہے، شوگر ہے، فیس بک بھی، اور اس میں انشاءاللہ لسنر بھی سن رہے ہوں گے، تو اس میں ایک رائٹر ہے اور کرسچن ہے یہ، اور اس کا نام ہے اینٹونی بارہ، اس کا نام ہے، شاید اس کا نام ہونے، اچھا، تو یہ کہتا ہے
کہ اس نے کتاب لکھی ہے امام حسین علیہ السلام کے اوپر، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ، یہ لیبنیز تھا نا، یہ شامی تھا بیسیکلی، جی، یہ کہتا ہے کہ یو شیعہ، یہ شیعوں کو بھی کہتا ہے، اور یو گائز ڈو ناٹ اپریشیٹ دا ویلیو آف امام حسین، آپ نے تو امام حسین کو پہچانے ہی نہیں، قدر ہی نہیں کی. اور یہ کہتا ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام، اس نے اپنی بک میں بھی لکھا ہے کہ وہ کرسچن ہوتے، یعنی ہم میں سے ہوتے، تو ہم زمین کے ہر کونے میں ان کا جھنڈا گاڑتے اور مینار بناتے اور لوگوں کو اپنی طرف بلاتے. تو یہ مطلب ایک کرسچن یہ کہہ رہا ہے، اور یہ مخاطب یہ جو شیعہ حضرات وہ مناتے ہیں مطلب محرم جس طریقے سے، وہ کہتے ہیں بھئی تم نے اور باقی مسلمانوں ساروں کو مخاطب ہے کہ یو گائز ڈو ناٹ اپریشیٹ دا ویلیو آف امام حسین علیہ السلام. یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے. وہ کہتے ہیں اگر وہ کرسچن ہوتے تو ہم کیا کرتے. پھر سہیل بھائی، ہندوؤں کا ایک برہمن قبیلہ ہے، تو وہ بھی عاشور محرم جو ہے وہ مناتا ہے اور آگ پہ چلتا ہے، انڈیا میں اب بھی ہے. تو شاعر نے جیسے کہا نا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اور مسئلہ یہ ہے پرویز بھائی کہ مسلمانوں کو کسی اور نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا اپنے ہی لوگوں نے پہنچایا. اور وہ کہتے ہیں کہ اور اس سے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو بڑے مسلمان اور بڑے وہ کہتے ہیں، لیکن سہیل بھائی آپ حیران ہوں گے، تھوڑا سا تاریخ اٹھا کے دیکھیں، تاریخ طبری ہے یا تاریخ ابن خلدون ہے، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں ان کے جنازے میں، جس میں اتنے ابھی 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، ان کے جنازے میں صرف 7 لوگ ہیں. جب ان کا انتقال ہوتا ہے صرف 7 لوگ جنازے میں ہیں، باقی سارے جید جو صحابہ ہیں وہ بھی چلے گئے تھے. اس کی کیا وجہ جی، 7 کیوں تھے؟ نہیں مطلب ان کو باقی یہ چلے گئے تھے کہ بھئی وہ ثقیفہ بنی سعدہ ایک مقام ہے جو 5 کلومیٹر دور ہے مدینہ پہ، تو وہاں پہ انصار اور ان میں آپس میں ایک جھگڑا ہو رہا تھا کہ ہو ول بی دا نیکسٹ کیلف. تو انصار کہتے تھے کہ ہم میں سے ہوگا، اور مہاجرین کہتے تھے ہم میں. تو حضرت عمر، حضرت بکر، حضرت عثمان اور باقی صحابہ چلے گئے، اور 3 دن تک جھگڑا چلتا رہا. اور ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حضرت علی نے جو ہے وہ جو ہے وہ کیا، تجہیز و تکفین کی، اور صرف 7 لوگ جو شامل تھے. لیکن ان کی جن کو والی دو جہاں بھی کہتے ہیں، جی سب کچھ اچھا ان کا. اور دیکھیں، اور ان کی بیٹی کے جب انتقال ہوتا ہے بی بی فاطمہ، ان کے جنازے میں 9 لوگ، بی بی فاطمہ کے جنازے میں 9 لوگ، یہ بڑا ہوا. امام حسن کے جنازے میں 11 لوگ، اور امام حسین کے جنازے میں تو کوئی شریک ہی نہیں. ان کا تو خیر وہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ان کے ساتھ جو حشر. تو ہمارا جو عقیدہ نا، اس کو منفی قوتوں نے اس کو خراب کر دیا ہے. اور دوسرے مذاہب کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اسلام اور قرآن پر، ہمارے مذہب پہ، ہمارے قرآن پہ ریسرچ کرتے ہیں، اور سائنٹیفکلی جو قرآن میں ہے نا، میں نے ہر چیز کو اپنے خاص مقداروں کے مطابق پیدا کیا. اور سورۃ الرحمن کو پڑھیں کہ اے جن اور انس تم چاہو بھی تو زمین کی اس سے باہر نہیں نکل سکتے، ہاں مگر اللہ بے سلطان کے ایک، ہاں مگر ایک قوت کے ساتھ. تو وہ سینٹریفیوگل فورس اگر آپ لگائیں تو پھر آپ کا راکٹ بھی وہ زمین کی جو گریویٹیشنل فورس ہے اس کو یا گریویٹی کو پار کر کے نکل جاتا ہے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، لیکن یہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں. پھر بھائی میں تھوڑا سا اگر اجازت اسٹیشن آئی ڈی لے لیں تو پھر انشاءاللہ اس کو. اچھا چلیں ٹھیک. Multicultural radio for Brampton, Toronto, the GTA, and the world. AM530.ca. This is Chow AM530. جی سامعین، گڈ مارننگ ٹورانٹو میں آپ سن رہے ہیں نیو امنگ اجاز سیال پر اس سیال جناب سہیل قاضی صاحب کے سنگ. تو اجاز بھائی آج تھوڑا سا واقعہ کربلا پہ روشنی ڈال رہے ہیں. تو جی اجاز بھائی یہ اسٹیشن آئی ڈی بھی سہیل قاضی صاحب یہ ضروری ہوتی جی ہے. بس میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، پھر میں وہ جو کویسچنز ہیں وہ بھی انشاءاللہ ان کا جواب دوں گا جو آئے ہیں. تو میں یہ بتا رہا تھا، اگر آپ سامعین سے گزارش ہے، سوری فار کٹنگ، کہ اگر آپ اسٹوڈیوز میں کال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 416-233-8297 416-233-7368 اور 416-593-0003. جی بسم اللہ. جی تو میں یہ بتا رہا تھا سہیل صاحب اور پریز بھائی کہ دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ اسلام اور قرآن پہ ریسرچ کریں، اور ہم اسلام اور قرآن پہ اور پیغام جو رسول ہے اس پہ حدیث پیدا کر رہے ہیں جو مسلم کو اسلام کی طرف لانے میں کوئی رول پلے نہیں کرتا. یعنی آپ
اچھی بات ہے اگر آپ نے حفظ کر لیا، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اس میں جو قرآن میں جو چیزیں دی ہوئی جو اللہ کہتا ہے افلا تتفکر، ہر دوسری آیت میں یتدبرون، کہ غور و فکر کرو، سوچ سمجھو اس کو، قرآن کو وہ سمجھو. سمجھ نہیں رہے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کا پیغام تو حفظ کرنے کے لیے ٹھیک ہے آپ نے کر لی، اچھی بات ہے، لیکن جو اصل اس کا مقصد ہے اس کی طرف آئیں اور پھر مقابلہ کریں دوسروں سے. سائنس میں اس وقت ہم جو ہمیں جس مقام پہ ہونا چاہیے تھا، جو ریسرچ قرآن نے بتائی ہے، اور ایک آج بھی ایک عالم صاحب تھے، وہ پڑھ رہے تھے کہ کس طرح اسلام میں ایون یہ جو دن یوم کا ذکر ہے، قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ یہ کتنی دفعہ 365 ٹائمز آیا ہے. تو ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے، اور یہ ساری چیزیں کتنی دفعہ مردوں کا ذکر آیا ہے، کتنی دفعہ آئی تھنک 68 ٹائم شیطانوں کا ذکر آیا، 68 ٹائم فرشتوں کا ذکر آیا. تو یہ چیزیں ایسی کہ ایون نیومرالوجی جو ہے وہ اور سارے علوم قرآن میں دیے ہوئے ہیں. تو کاش اس پہ ریسرچ کرتے. آپ آج سے اگر آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں، جو طبیعت کے بابا طبیعت ہیں، یا بابا کیمسٹری ہیں، یا جیسے جو بابا میتھمیٹکس ہیں، وہ سب مسلمان تھے. انہی کو جو یورپ میں اب بھی جو میڈیکل میں کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، ابن سینا اور جیسے حکمات، جو جنہوں نے ایجاد کی چیزیں، جو وہ سب مسلمان ہی تھے. نہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ جب خلفۂ راشدین کے بعد جب یہ امیاد کا، بنو امیہ کا دور آیا، اب بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے بنو امیہ کون تھے. یہ بنو امیہ اور بنو ہاشم آپس میں فرسٹ کزن تھے. بنو ہاشم جو تھے یہ کعبہ کے متولی تھے، اور بنو امیہ جو تھے یہ بزنس مین تھے. رسپیکٹ جو تھی بنو ہاشم کی ہوتی تھی. تو یہ فرسٹ کزن ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے خار کھاتے تھے، اور کہتے تھے کسی طریقے سے لوگ ہمیں رسپیکٹ دیں، پیسہ ہونے کے باوجود نہیں. تو ان میں مخالفت چلی آتی رہی. بالآخر پھر بنو امیہ نے اس کو ٹیک اوور کر لیا، اور 92 ایئرس تک یہ سلسلہ رہا. اور اس میں یہی ہے کہ جب 92 سال کے بعد یا 90 سال کے بعد وہ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر عباسیڈس آ جاتے ہیں، بنو عباسیہ، وہ 400-500 سال سلسلہ، وہ بادشاہت پھر قائم ہوئی اور وہی چلتی رہی. تو وہ ریسرچ اور وہ مروا دیتے تھے جو ان کا مخالف ہوتا تھا. تو دوسروں کی باتوں کو برداشت نہ کرنا. اور جتنے بھی کتابیں لکھی گئی ہیں بنو امیہ کے دور میں اور بنو عباسی کے دور میں، تو وہ ساری اپنی مرضی کے تحت تاریخ جو ہے لکھی گئی ہے. بہت کم ایسی ہے کہ کچھ دوسرے مذاہب کے لوگ، جیسے اب واقعہ کربلا میں کچھ کرسچنز تھے جو اس واقعے کو ریکارڈ کر رہے تھے، حمید جی. تو اس طرح کے تو، لیکن اس کے بعد یہ چیزیں بھی ختم ہو گئی، اور انہوں نے ساری چیزیں، اور بادشاہت قائم ہو گئی. اور آج تک آپ نے دیکھا کہ عرب میں اور اس پورے خطے میں وہی چیز ابھی ہم ہٹ نہیں سکے ہیں. سے سہیل صاحب کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ حسین کا قتل جو ہے وہ جائز ہے، اور آپ جلدی کریں کیونکہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، نماز جمعہ پڑھنی ہے، اور ان کے شہید کرنے میں جلدی کریں. تو آپ بچے والے ہیں، ذرا غور کریں کہ کس طرح بچوں اور عورتوں کو 3 دن تک پانی بند کر کے پیاسا بھوکا رکھا گیا، پھر شہید کیا گیا. پھر قرآن میں بھی مختلف جگہ پہ اس کا ذکر ہے. اس میں جیسے سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 154 ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، آپ نے پڑھا ہے. اس میں وہ بھی ہے کہ کس طرح ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں. پھر علی اصغر جو تھے وہ 6 ماہ کے بچے تھے، وہ تو جنگ کرنے نہیں آئے تھے. تو جب آپ ان کو لے کے گئے میدان کربلا میں اور کہا بھی ٹھیک ہے مجھے پانی نہیں دیتے، یہ 6 ماہ کے بچے کو پانی تو دو، تو انہوں نے ان کو اس تیر سے مارا کہ جو ان کے وزن سے زیادہ تھا. اسی طرح 18 سال کے علی اکبر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے مشابہ تھے، قاتل نے جان بوجھ کر خنجر ان کے سینے میں چھوڑ دیا کہ حسین بڑا صابر مشہور ہے، اور جوان بیٹے کے سینے سے خنجر نکالے گا تو میں مانوں گا. تو یہ امتحان مطلب اس طرح بھی لیتے رہے. وہ بھی مسلمان کوئی غیر نہیں تھے. غرض 10 محرم کو 72 اصحاب حسین کو جو ہے شہید کیا گیا، ان کے لاشیں کو پامال کیا گیا، سروں کو کاٹ کے نیزوں پر لٹکا کر یزید کے دربار میں شام لے جایا گیا. جبھی تو شاعر نے کہا ہے کہ سوچتا ہوں کہ اسی قوم کے وارث ہم ہیں کہ جس نے اولاد پیغمبر کا تماشا دیکھا اور دشت کربل میں کھڑا سوچ رہا تھا اسلام، فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے. اور لوگوں نے معجزہ دیکھا کہ امام حسین کا سر جو ہے وہ نوک نیزہ پہ بھی قرآن پڑھتا رہا. حسین شہید بھی نماز کی حالت میں سجدے میں ہوئے. نبی ذات اپنے بالوں سے چہرے کو
छुपाया हुआ था। बस आखिरी चंद अल्फाज हैं मेरे कि खैमों को आग लगा दी गई, बच्चों के और बच्चियों के कानों से बुंदे छीने गए, नबी की बेटियों को कैदी बनाकर यजीद के दरबार में जब पेश किया जाता है ना सोहेल साहब, तो यजीद अपने जुए और शराब में मशगूल था, मस्त था। उसने बीबियों को कई घंटे जो नबी ज़ादियाँ थीं इंतज़ार करवाने के बाद हज़रत बीबी ज़ैनब से कहा कि तुम लोगों ने मेरी बैयत न करके अपना हशर देख लिया है, तुम हार गए, मैं जीत गया। ये भी बात कर रहा था कि इसी दौरान और मुअज्जिन ने अज़ान देना शुरू की, और जब वो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे पहुंचा तो बीबी ने कहा कि यजीद तू कहता है कि मैं जीत गया, ये बता कि ये जो मुअज्जिन है तेरा मुअज्जिन, ये तेरे नाने का नाम ले रहा है या मेरे नाने का नाम ले रहा है। तो कहते हैं ना, न ज़ियाद की वो जफ़ा रही, न यजीद का वो सितम रहा, जो रहा तो नामे हुसैन का, जिसे ज़िंदा रखती है करबला। गर्ज़ वाक़या करबला हमें सब्र व इस्तक़ामत और अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल यकीन का दर्स देता है। और ऐसी लोगों के लिए सूरत जो सूरह फजर है आयत नंबर 26, उसमें अल्लाह ताला ने कहा है ना कि या यतल नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजई इला रब्बिका राज़ियतन मर्ज़िया फ़उदख़ली फ़ी बादी वदख़ली जन्नती, कि नफ्स मुतमइन्ना तू लौट के आ जा मेरी तरफ। और ये फिर हमें ये मिलता है कि किस तरह नफ्स अमारा जो हमें गुनाह की तरफ राग़िब करती है, और जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ये भी कहा था कि अल्लाह ताला मुझे इस नफ्स अमारा से बचाना, ये गुनाह की तरफ ले जाती है। फिर है नफ्स लवामा कि जो बचा देती है गुनाहों से, और फिर है नफ्स मुतमइन्ना कि जो प्योर जो रूहानी लोग जो मैं बात कर रहा था पहले, और शुरू मैंने कहा था कि 5 किस्म के लोग हैं, तो वो जो फ़ना फिल्ला और जो मारिफत के लोग हैं, फिर वो ये लोग होते हैं जिनको नफ्स मुतमइन्ना जो है, जिनके नफ्स है वो, उनको नफ्स मुतमइन्ना हासिल हो जाता है। तो ये हमने अज़राए सवाब आज का थोड़ा सा जिक्र किया। अब इंशाल्लाह थोड़ा सा आप वो ले लें और फिर मैं वो फिर क्वेश्चन के जवाब। हाँ, थोड़ा सा सोहेल काजी साहब से थोड़ा सा पूछेंगे जो ट्रैफिक टिकट के बारे में, और जो मुफीद मशवरे देते हैं और हेल्प भी करते हैं। जी दाऊद खान साहब सलाम कह रहे हैं जी, थैंक यू वेरी मच दाऊद साहब। बहुत शुक्रिया। और राना इदरीस साहब आपका बहुत शुक्रिया। मशकूर शेरवानी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मशकूर शेरवानी जनाब मेरे क्लास वाला, हाँ आपके क्लास वाला, अच्छा जी, मेरे सीनियर मंसूर भाई के भाई छोटे। तो सामीन गुड मॉर्निंग टोरंटो में आप सुन रहे हैं उमंग इजाज़ से और प्रोफेसर सोहेल काजी साहब के संग। तो इजाज़ भाई ने वाक़या करबला बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया। तो उसके बाद जनाब थोड़ी सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद जनाब हम ज़हमत देंगे सोहेल काजी साहब को कि वो हमें ट्रैफिक टिकट या और जो लॉ वायलेशन में जो भी टिकट मिलता है तो उसके बारे में वो क्या हमें मशवरे देंगे। तो स्टूडियो में कॉल करने के लिए जनाब आप रब्ता कर सकते हैं 4162338297, 4162337368 और 4165930003। तो जनाब लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और फिर हाजिर होते हैं जनाब आपकी खिदमत में।